من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بے نتیجہ پیدا کیا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے اور تم محاسبہ اعمال کے لیے ہمارے سامنے لائے نہ جاؤ گے؟ یہ سورہ مومنون کی 115 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو چونکا رہے ہیں اور متنبع کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو دنیا میں جو بھیجا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس بات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ متنبع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ایک چونکا دینے والی حقیقت اور موضوع پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، جو انتہائی حیرت انگیز ہے اور اس کو انسان بہت کم اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ یہ ہے مقصد حیات۔ مقصد حیات کے بارے میں انسان بہت کم سوچتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ جائزہ لیں دنیا میں انسانوں کا، تو دنیا میں انسانوں کی اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے، آخر وہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس سے بالکل ناواقف ہیں اور اس سے ناواقفیت کی بنا پر وہ اپنی زندگی منمانی گزار رہے ہیں، جبکہ دنیا کی دوسری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب، ہمارے رب، یہ تمام چیزیں آپ نے جو بنائے ہیں وہ باطل نہیں ہیں، عبث نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، سب کا ایک مقصد ہے۔ یہ خود اعتراف کرتا ہے بندہ دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ حقیقتاً انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی جو چھوٹی سی چھوٹی جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک اس میں مقصد رکھتا ہے، استعمال کرنے کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ گھر بناتا ہے کس لیے؟ کہ گھر میں رہنے کے لیے، سہارا ہو اپنی اور اپنی فیملی کے لیے، اور پھر کچھ کپڑے پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، کار خریدتا ہے۔ یہ سب چیزوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سفر کرنا ہو تو آسانی ہو جائے گی، گاڑی رہے گی، ٹو ویلر رہے گی، یا جو بھی چیزیں، لائٹ لگاتا ہے روشنی کے لیے، پنکھا لگاتا ہے ہوا کے لیے، تو مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک مقصد ہوتا ہے آپ دیکھیے۔ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہے، زمین و آسمان، چاند اور سورج اور ستارے اور پانی اور ہوا اور دریا، یہ سب چیزوں میں آپ دیکھیے کیسی مقصدیت پائی جاتی ہے، اور جانتا ہے انسان کہ اس میں مقصد ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اس سے انسان کی ضرورتیں روزانہ چل رہی ہیں۔ انہیں بغیر سورج کے نہیں چل سکتا تھا، بغیر زمین کے نہیں چل سکتا تھا، اور بغیر چاند کے نہیں چل سکتا تھا۔ سائنٹیفکلی آج جو ریسرچ ہوئے ہیں اس کی تفصیلات سامنے آئی ہے کہ اتنی ضرورتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں وہ تمام چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، انسان کو مخدوم کائنات بنایا اور تمام چیزوں کو خادم بنا دیا اس کی بڑی بڑی۔ اس لیے اس کو مسخر کرنے کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ اس کا مطلب یہی کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے۔ تو یہ بات انسان بہت اچھی طریقے سے جاتا ہے کہ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم پارہ 21 میں فرما رہے ہیں کہ انسان جو زندگی کے جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، یعنی کوئی کام بھی ایسا بیوقوفی کا نہیں کرتا۔ عام طور پر دیکھیے کہ آپ دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں بڑا چوخا چوبند ہے، بڑا تیز و ترار ہے، سب چیزیں معلومات حاصل کر کے اس کا مقصد جان کے اس کو کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر آخرت کے معاملے میں بہت غافل ہے۔ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، بالکل غفلت کا شکار ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑا تیز ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ کس وجہ سے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں سورہ اعلیٰ میں کہ چونکہ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اور رونق ہے اس میں وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ ملوث ہو گیا ہے، دنیا کی چیزوں میں بڑا تیز ہو گیا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، جبکہ آخرت والے جو معاملات ہیں وہ تو دیر پا بھی ہے اور بہترین بھی ہیں، خیر و ابقا دونوں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں کی چیزوں میں نہ خیر ہے نہ ابقا ہے، نہ باقی بچنے والی ہے یہ کوئی چیز، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اور پھر خیر کہاں ہے آخرت کے معاملے میں؟ اگر دیکھا جائے مقابلے میں تو آخرت کی ساری چیزوں میں خیر ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا پر فریفتہ ہو کر وہ یہاں پر یہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے سارے لوگ، چاہے وہ چھوٹے
چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو اسکول جاتا ہوا، اس کو بھی جو ہے اپنے جانے کا مقصد معلوم ہوتا ہے اسکول کو، کہ اسکول کو کیوں جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، پتہ ہے اس کو۔ اور ایک تاجر ہے، تاجر اپنی تجارت کے لیے دکان کو جاتا ہے، تو اس سے اگر پوچھیں آپ کی کیوں جا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میں یہ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ملازم ہے اپنے آفس جاتا ہے تو اس سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ میں یہ ملازمت کی خاطر جا رہا ہوں، یہاں پر کام کرنے کی خاطر جا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی ہر